اسد صاحب پہلے اگر میں اس کو نہیں پولیٹیکل ڈیبیٹ نہیں بنا رہا بالکل، لیکن آپ بتائیے گا کہ آپ کی اس پہ رائے یا تجزیہ یا پیشگوئی کیا ہے؟ یہ جو بات کر رہے تھے نا اضافی پیسے جس کا ایک کمپلیکس ایک میتھڈ بنایا گیا ہے، اس کو گرانٹ کا نام دیتے ہیں، ایڈ کو کنٹریبیوشن کا جو بھی، اس میں ابھی بھی ایک صوبے کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، کے پی کے کی بات کروں میں، اسٹیٹڈ پوزیشن آج کی تاریخ تک یہ ہے کہ ہم ہر قیادت، ہر جماعت کے بندے نے اپنی قیادت سے اپروول کے بعد وفاق کو اوکے کیا ہے، وی آر نو ایکسیپشن، ہمیں ہماری قیادت تک ایکسیس دو، بات ہم کر لیں گے، اوکے کریں گے، پھر ہم آپ کو دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے. یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے ایک صوبے کی. یہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے، ہو جائے گی اوور کم یا پھنسے گا معاملہ؟ کتنا سیریس ہے؟ یا آپ کہیں گے یار یہ چھوٹا موٹا ایک سیاسی معاملہ ہو جائے گا، بدنامی صاحب آگے بڑھے، کدھر پھنس گئے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ بالکل واضح ہے کہ خرم شہزاد آپ سے کتنی بھی درخواست کر لے کہ پاکستان اکنامک سروے پہ بات کریں، لیکن ہم الحمدللہ بات انشاءاللہ صرف بجٹ پہ کریں گے. ظاہری بات ہے، زیادہ پبلک انٹرسٹ اسی پہ ہوتا ہے. صحیح ہے. دیکھیں مجھے نہیں پتا، یہ تو آپ کو کوئی تحریک انصاف کا ہی نمائندہ بتا سکتا ہے کہ وہ کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن میرے خیال میں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک کی دفاع کو خطرہ ہے اور بہت بڑا ایک چیلنج ہے جس کو ہم عبور کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایکسیپشنل فنڈنگ کی ضرورت ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ کام جو ہے وہ پولیٹیکل کنسنسس سے کیا جائے، ساری قوم اس میں متحد نظر آئے؟ تو اس میں اگر وہ ان سے بات کر کے ان سے مشورہ لے لیں گے تو اس میں کیا پریشانی نظر آتی ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا ہے. شاید خرم شہزاد صاحب کچھ بتا دیں کہ اس سے کیا ملک کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. ایسے ایک بات ہے. اور دوسرا اسد صاحب یہ بتائیے گا، جب ظاہر بہت سارے نمبرز انہوں نے ڈسکس کیے ہیں، ہم خرم صاحب کی بات رکھتے ہیں، فی الحال اکنامک سروے بات کرتے ہیں، پھر خاموشی سے ہم آ جائیں گے بجٹ پہ دوبارہ ان کو بتایا بغیر. لیکن جی ڈی پی گروتھ کے ہی جو میجر نمبر اس میں بات کریں تو وہ کہتے ہیں 3.7 ہے، اور وہ کہتے ہیں منسٹر صاحب کہ اگر میں آج سے 5 مہینے پہلے آپ سے بات کر رہا ہوتا تو میں یقین سے کہتا کہ یہ 4% پلس جائے گا. لیکن یہ جو ریسنٹ کرائسس ہے اس کی وجہ سے ہم یہاں پھنس گئے ہیں، ورنہ اس سے بہتر ہی ہوتا. یہ آپ جسٹیفائڈ لگتی ہے آپ کو یہ بات؟ ٹھیک ہے. دیکھیں یہ 3.7% جو ابھی اکنامک سروے کے اندر دیا گیا ہے نمبر، آج سے 2-3 مہینے پہلے جب فائنانس منسٹری نے پروجیکشن دی تھی تو وہ بھی 3.7% تھی. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. جو باہر عالمی ادارے ہیں انہوں نے، ورلڈ بینک نے، آئی ایم ایف نے جو فوکاس دی تھی وہ اس سے کم تھی. کسی کی 3.5 تھی، کسی کی 3.3 تھی. فائنانس منسٹری کی اس وقت بھی 3.7 تھی اور ابھی بھی 3.7 ہے. ابھی تک جو ہمارے پاس اعداد و شمار آئے ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں موٹی موٹی چیزیں، تو آپ کی جو سیمنٹ کی سیلز ہیں ڈومیسٹک، وہ آپ کی تگڑی رہی ہیں. جب سے وار شروع ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی نیگیٹو اتنا امپیکٹ نظر نہیں آیا. آپ کی آٹو سیلز جو ہیں وہ بہت سٹرونگ رہی ہیں، اس کے اندر آپ کو کوئی اتنا نیگیٹو امپیکٹ نظر نہیں آیا. پیٹرولیم سیلز کے اندر بالکل ڈراپ نظر آیا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ انتہائی سٹرونگ آئی ہیں باہر سے. اور ظاہر ہے جب وہ پاکستان میں پیسہ آتا ہے تو وہ پاکستان میں پیسہ وہ زیادہ تر سیونگ کے اندر نہیں جاتا، وہ خرچ ہوتا ہے پیسہ، تو اس سے بھی پازیٹیو ملے گا. تو میرے خیال میں اس وقت تک، ابھی تک جو سامنے اعداد و شمار آئے ہیں اور جو چیزیں ہوئی ہیں اس سے ایسا نہیں نظر آتا کہ ایران کی جو جنگ ہے جس سے بڑے ہی منفی اثرات مرتب ہو سکتے تھے ہماری معیشت پہ، ابھی تک ہمیں الحمدللہ اتنے کوئی زیادہ مشکلات نظر نہیں آئی. ایک بات اور بتائیں اس سے پہلے کہ خرم صاحب کی طرف جائے، میں صرف کمپلیٹ کر لوں. جی کریں. کہ فائنانس منسٹری نے کہا کہ ساری دنیا کے اندر وہ مشکلات نظر آئی ہیں. مزے کی بات یہ ہے امریکہ جو براہ راست جنگ کے اندر ملوث ہے، امریکہ کی اکانومی بوم کر رہی ہے اور وہاں پہ فیڈرل ریزرو کی جو اگلی میٹنگ ہے وہاں ایکسپیکٹڈ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ شاید بڑھا دیے جائیں کیونکہ انفلیشن بھی بڑھی ہے، بٹ ساتھ ساتھ اکنامک گروتھ تیز ہو گئی ہے اور جاب کریشن تیز ہو گئی ہے. صحیح. اور اس میں بالکل ٹھیک ہے، نوٹڈ. ایک پوائنٹ اور بتا دیں پھر خرم صاحب کی طرف جاتے ہیں. آپ یعنی ٹوٹیلٹی میں اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ وزیر خزانہ صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم اسٹیبلٹی فیز میں تو آ گئے اور اب اسٹیبلٹی سے گروتھ کا سفر جاری ہے، اس رستے پہ ہے ہماری معیشت ابھی؟ یا آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ میں آج سے کوئی تقریباً 1.5 سال پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو اسٹیبلٹی، جو شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد ہی ایک بہت بڑا میکرو اکنامک کرائسس پاکستان کا پیدا ہوا. اتنا شدید ایکسٹرنل کرائسس کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا. ریزروز گرتے چلے گئے، روپیہ شدید پریشر کے اندر آیا. تو ادھر سے ہم آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ جب کیا، اس ایگریمنٹ کو کرنے کے بعد ہم ایک سٹیبلٹی کی سٹیج کے اوپر پہنچ چکے تھے اور ابھی بھی ہم ایک سٹیبل فیز سے گزر رہے ہیں. گروتھ، جو سسٹینیبل گروتھ جس کو کہا جاتا ہے،
مجھے اس کے کوئی آثار ابھی تک نظر نہیں آ رہے. ہاں آپ کو چند مہینوں کے اندر گروتھ نظر آتی ہے, کچھ بہتر آتی ہے, اس کی بڑی سادہ سی بات ہے. اور خرم سے آپ یہ پوچھیں گے تو خرم آپ کو یہ ذرا تفصیل سے بتا دیں گے کہ پاکستان کی معیشت کے بڑھنے کی سسٹینیبلٹی جو ہے, سب سے بڑا اس کے اندر جو بیریئر ہے, جو پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے ہی گروتھ بڑھتی ہے تو ہمارا بیرونی خسارہ بڑھ جاتا ہے. جب بیرونی خسارہ بڑھتا ہے تو آپ کے اسٹیٹ بینک کے ریزرو گرنے شروع ہو جاتے ہیں, روپیہ انڈر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو پھر ایک اسٹیبلٹی پروگرام میں جانا پڑتا ہے. تو ہماری ایکسپورٹس اس سال جو ہو رہی ہیں وہ اس سے کم ہیں جو 4 سال پہلے تھی. تو جب تک ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی آپ سسٹینیبل گروتھ کے پاتھ پہ نہیں آئیں گے. امید ہماری جاری ہے کہ ہم جائیں گے اس طرف, ابھی تک ہم سسٹینیبل گروتھ کے پاتھ پر نہیں آئے.